برکتوں کی شان رمضان۔ جی ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان، سن ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ سو جی لسنرز، آپ لوگ ہمیں سن رہے تھے سن ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی پر، اور اب ہمیں فیس بک کے اوپر لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سو جو ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمیں کمنٹس کیجیے، کمنٹس کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اور آپ کے روزے جو ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ عید کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے، کیا کیا تیاریاں آپ لوگوں نے کی ہیں۔ اچھا، اس عید کے موقع پر ہم لوگوں کو جہاں پر عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو تو سیلیبریٹ اس عید کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشی ہے آپ کی بھائی، لیکن خوشی میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا سادگی بھی رکھنی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کا بھی ان کے دکھ کو بھی سمجھنا ہے، جو کہ دیکھیں ایران کے اندر جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، جتنے بھی ایران کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہم لوگوں نے، اور ان کو ہمیشہ دعاؤں میں اپنی یاد رکھنا ہے۔ اور عید کو آپ ضرور منائیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں سادگی جو ہے وہ ضرور اپنانی چاہیے۔ اگر دیکھیں مسلمان، چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں یہ بھائی بھائی کا تعلق ہے، تو ایک اگر مسلمان مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے وہ کیسے خوشیاں جو ہے وہ منا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے، ضرور ہمیں اس کا احساس جو ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر انسان کے اندر اگر انسانیت باقی نہ رہے تو پھر اس کا انسان کہنے کا یا انسان کہلانے کا بھی حق نہیں بنتا۔ سو انسانیت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ان لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، اور تھوڑا سا اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ ضرور محدود کرنا چاہیے، بالکل شو آف نہیں کرنا۔ آپ کی ضرور خوشیاں ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں، آپ ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کا دکھ آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں بھولنا۔ سو جی، آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے اصلاح کے حوالے سے، اصلاح اور حکمت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی پروگرام کے اندر۔ دیکھیے، ہر انسان جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں جانے انجانے میں اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، نادان ہے انسان۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس کو، جو اس کے پیرنٹس ہیں سمجھاتے ہیں، اس کے ٹیچرز ہیں، اس کو اب اس کی غلطی پر اس کو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ لیکن آج کل پہلے جو بچے ہیں ان میں وہ اس چیز کو جو ہے بیئر کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے، لیکن آج کل کے جو ہمارے جو یوتھ ہے، جو ہمارے آج کل کے جو جین زی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے سے جو بالکل ہی قاصر ہیں کہ جو اگر کوئی بڑا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے یا رہنمائی فرما رہا ہے تو وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کی خیر چاہتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ بڑوں کی باتوں کو جو ہے اگنور کر لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میں ہی ہر بات میں صحیح ہوں۔ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ہماری سوچ کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دیکھیں وہ شاید دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، لیکن جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ رائٹ کہتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے آپ کو چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اور پیرنٹس کو بھی چاہیے، ٹیچرس کو بھی چاہیے، اور بزرگوں کو بھی چاہیے، اگر آپ بچوں کی اصلاح کر رہے ہو تو وہ اصلاح جو ہے وہ تعمیری ہونی چاہیے، وہ اصلاح جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں یا آپ کی بات کو ضرور جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب دیکھیں، جب آپ کا بچہ، جو آج کل کی جو نوجوان نسل بھی ہے، اور جو جتنے بھی آج کل کی جو ہماری جو جنریشن میں جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ٹھیک ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ بچہ یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ اور سے اور زیادہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن دینا شروع کر دے گا۔ تو مائنڈ میچنگ دونوں کی نہیں ہے، دونوں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہماری جو جنریشن گیپ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس گیپ کو ہم لوگوں نے خود ختم کرنا ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ جو پیرنٹس آپ کو چیز سمجھا رہے ہیں اس چیز کو آپ ضرور سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ آپ آنے والی مشکل سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اور اصلاحی تنقید بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصلاحی تنقید اس لیے ضروری ہے کیونکہ
بچوں کو اگر بچے غلط بھی کریں نا تو ان کو آپ ایگزامپلس کے تھرو بتائیں کہ یہ آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے, یہ بھی ویلڈیٹی شو کریں کہ آپ پازیٹیو چیز پر ہو, لیکن اگر اس طرح سے کریں تو دوسرا راستہ بھی تو وہ بھی تو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ کسی چیز کو منع کر دینا تو وہ ریجیکشن جو ہے آج کل کی جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ ریجیکشن کبھی نہیں مانے گی, وہ کبھی یہ بھی نہیں مانے گی کہ ہم ٹھیک ہیں یا آپ غلط ہو, وہ اس چیز کو بھی نہیں مانے گی. اچھا, آج کل کے بچوں کے لیے نا ہم لوگوں کو اور زیادہ جو ہے نا کسی دوسرے ٹیکنیک یا پلان بی کے تھرو جو ہے نا ہم اپنے آنے والی نسل کو سمجھانا ہوگا تاکہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصلاح جو ہم کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے. جب ہمیں اس کے مقصد کا پتہ ہوگا کہ اصلاح کر کیوں رہے, کرنی کیوں چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے, تو ہر بچہ جو ہے وہ ضرور سمجھے گا. دیکھیں, ہر بچے کو جو ہے نا اس کو مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوگی, اس کو پیرنٹس کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی, چاہے وہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر چاہے وہ ماں باپ کیوں نہیں بن جاتا, اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو ایک بیگ پہ نا اس کو ماں باپ کا جو ہے وہ ایک ضرور جو ہے ساتھ چاہیے ہوتا ہے, دوستوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, صبر رکھنا ہوگا, اطمینان رکھنا ہوگا اور اصلاح کا سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری اصلاح کیوں کریں, کیونکہ وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں, آپ کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھانا چاہتے. آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں آپ کے دیکھیں, ہر انسان کے پاس خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ پیرنٹس اور ٹیچرز ہی ہوتے ہیں اور آپ کے مینٹور ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کے اندر وہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ سکتے ہیں. بے شک انسان جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے, جھجکتا ہے, لیکن جو ہے آپ کے ٹیچرز آپ کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ضرور ان سے ضرور ہر کام میں جو ہے مشورہ جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے. وہ اور پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پیرنٹس کے بعد جو ہیں جو روحانی ماں باپ کا درجہ جن کو دیا گیا ہے وہ آپ کے ٹیچرز ہیں, وہ ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, آپ کی خیر چاہتے ہیں. اور اکثر ٹیچر ہمیں یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سے زیادہ کامیاب انسان دکھنا چاہتا ہوں. تو اس کو جو ہے نا بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی رسپیکٹ کرے اور ٹیچرز سے بھی ضرور مشاورت کے تحت اپنا کوئی بھی کیریئر ہے, آپ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاتے, آپ اپنے ماں باپ سے اور ٹیچر سے کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے آپ کو لکھنا سکھایا, آپ کو پڑھنا سکھایا ہے. تو یہی چیز اگر بچوں کو اگر دیکھی جائے, ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, بار بار پوچھتے میم یہ کیا ہے, میم یہ کیا ہے. اسی طرح جب گھر میں ہوتے ہیں تو بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے, کیونکہ ہمیں بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی, بات سمجھ نہیں آتی, تو ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے 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 جو ہے ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو اسی طرح اگر آج ہماری یوتھ جو ہے ذرا سے اگر پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہ مقابلے بازی میں اتر آتی ہے کہ نہیں ہم نے تو یہ چیز سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے, آپ کو تو ہماری چیز آتی ہی نہیں ہے. تو جب بحث چھڑتی ہے دونوں کے مابین تو پھر جو ہے تھوڑا سا وہ اپنی ڈگری کو لے کر وہ چیز نہیں سمجھ سکتے, وہ کہتے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اسی لیے دونوں اپنی جگہ پر ضرور ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمیں اس چیز آج کل کی جنریشن کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ آپ کو لکھوانے والے, لکھانے والے اور پڑھانے والے جو ہیں کبھی بھی آپ ان سے آگے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ان کی ضرور جو ہے آپ باتیں سنیں, آپ ان سے ضرور ہر کام میں مشورے لیں. یقیناً آپ کے راستے اور آسان ہو جائیں گے, آپ کی مشکلات اور زیادہ آسان ہوں گی جب آپ اپنی باتوں میں بڑوں کو شامل کریں گے اور جب آپ بڑوں سے ضرور مشورہ لیں گے. تب آپ کی دیکھنا کہ آپ کی تمام تر جو مشکلات ہیں وہ ضرور جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور پیرنٹس کی دعا جس انسان کے ساتھ ہو وہ اس کی زندگی میں کہتی ہوں کہ پوری زندگی جو ہے وہ رنگے جاتی ہے. اسی طرح ٹیچرز کو بھی کبھی آپ ہرٹ نہ کریں, ٹیچر سے کسی بھی آپ ضرور دعائیں لیں اور اپنے بزرگوں سے بھی ضرور دعائیں لیں. اچھا, حکمت کے ساتھ اگر بات کرنے کی اہمیت کے والے سے بات بتاؤں تو ہمیں اپنے بچوں سے اس طرح سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چیز سمجھ سکیں. اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نا, بہت سی فیملیز کے اندر وہ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں, تو جس سے آپ کے بچے کو کوئی سمجھ نہیں آتی. بات آپ کریں, آپ کی بات میں تھوڑا سا نرم گوشہ بھی ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی ہوتا ہے نا کہ تہذیب کے دائرے میں بات کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جس سے
بات کریں، وہ جین زی ہے، وہ ہر چیز پر ہائپر ہونے والی ہے. وہ آج کل کے جو بچے ہیں ان میں تھوڑا سا برداشت والا ایلیمنٹ ہمیں کم دکھائی دیتا ہے. تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی پولائٹ ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ چیز ضرور سکھائیں تھرو، اگر بچے آپ کے کارٹونز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کارٹونز کے ذریعے ضرور یہ چیز، بڑوں کی رسپیکٹ، یہ چیز ضرور سکھائیں. اور ضرور جو کلاس رومز کے اندر جو آپ کی گرومنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ بچوں کو ہر چیز کے بارے میں پڑھائی کے علاوہ بھی باقی ادب و آداب کیا ہوتا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، تو آپ کی سیلف گرومنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب آپ تنقید کریں تو سخت تنقید کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں سم ٹائم جو ہوتا ہے نا کہ آپ بہت سے بچے جو ہیں آپ کی تنقید کی وجہ سے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ اگر کلاس روم کے اندر بہت زیادہ بچے ہیں، اگر 2-3 بچے اچھا کام کریں، باقی اگر اس کے مقابلے میں صحیح نہیں کام کرے تو آپ اس کو ٹونٹ کریں گے نا، تو وہ بچہ جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا، وہ آپ سے سوال پوچھے گا نہیں. اس کے بعد وہ آپ سے جب ڈرے گا تو اس کے اندر جو اس کی کریٹیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی. جو اپنی کریٹیوٹی ہے، جو کچھ کرنا چاہتا تھا، جو اپنی دماغ سے جو چیزیں، جو تحلیقی سوچ تھی اس کی، وہ متاثر ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، جو بچے نہیں بھی کر رہے، اچھا رسپانس ہمیں نہیں دے رہے کلاس روم کے اندر، تو ان کو اپریشیٹ کریں. اچھا میں اگر بات کروں اپنے اسکول کے اندر جو ہے، ہم اسی بچے کو آگے لے کر چلتے ہیں جو کلاس میں تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، تو اس کو یا تو ہم پروکٹر بنا دیتے ہیں، یا تو پھر ہم اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں، یا کلاس روم کا جو CRGR ہوتا ہے ہم اس کو کلاس روم کا CR بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ بچہ بھی آگے آئے، وہ ہم سے بات کرے. کیونکہ آج کل کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نہ پیرنٹس بات کر رہے ہیں بچوں سے، نہ ٹیچرز اور بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو تاکہ وہ بچہ اپنی جو نہیں کلاس روم میں اچھا کام کر رہا تو وہ وجہ بتائے کہ آخر یہ وجہ کیوں ہے، کیوں وہ کام نہیں کر سکتا، اس کو ہم کیسے کام کروا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ان بچوں کی اس میں کے ساتھ شامل ہو سکے جو کہ اچھا کام کریں گے، یعنی کہ 10/10 نمبر لے رہے ہیں یا کورس میں بہت زیادہ اچھے ہیں. تو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوتا. یہ ٹیچرز تک ہے کہ وہ ان بچوں کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، کبھی بھی کسی کو ٹونٹ نہ کریں، کبھی بھی کسی پر تنقید مت کریں، کیونکہ ہر بچہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک صلاحیت رکھتا ہے. تو ٹیچرز ہی ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. ان کی رہنمائی ضرور کریں، لیکن ایک مثبت طریقے سے، مثبت انداز اپنائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بچہ غلط ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور سیدھے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو اس پر انعام کیا ہے. ہر چیز کے بارے میں ضرور گائیڈ کریں. اچھا کچھ لوگوں کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے غلطیاں کرنی ہیں، کیڑے نکالنے، لیکن ان کیڑے نکالتے جو ہے نا آپ اس بچے کو بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان بچوں کو پیچھے نہیں کرنا، بلکہ ان کو بتانا ہے کہ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہو. اگر آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بچہ اگر 10/10 لے رہا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہو. تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے اسکولز کے اندر جو ہے ایسی ٹیچرز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، جو کہ بچے کہیں بھی ڈر رہا ہوتا ہے، جھجک رہا ہوتا ہے، تو اس کی پرسنل جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے تاکہ وہ بچہ اس قابل بن سکے کہ وہ آگے جو ہے نا جو اچھے لائق بچے ہیں ان کے ساتھ اس دوڑ میں، یعنی کہ جو نمبروں کی ریس ہے، جو ترقی کی جو دوڑ ہے، جو کامیاب لوگ جس ریس میں لگے ہوئے اس ریس میں کا حصہ بن سکیں. اور ہر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصلاح ضرور کی جائے، لیکن صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. اور یہ چیز جو ہے وہ ضرور اس چیز کے بارے میں ہمیں رکھیں. چونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ کم ہو گیا، بلکہ ٹائم ہم لوگوں نے ایکسٹرا لے لی کیونکہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.